ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ وزیر اعظم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فوٹیج ہے ہمارے پاس, پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ. وزیر اعظم نے, آپ نے جو ان کو عرض ڈالی اس کے جواب میں کیا کہا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کیا لگا ان سے مل کے آپ کو کہ وہ کیا یہ عزم رکھتے ہیں کہ سب یکجا ہوں؟ دیکھیں, اصل میں جو میں نے فلیکسیبلٹی دیکھی ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے زیادہ دیکھی ہے, اور جو میں نے ایک متانت اور گہرائی دیکھی ہے وہ میں نے پرویز الہی صاحب میں زیادہ دیکھی ہے, اور خان صاحب میں جہاں بہت سی خوبیاں بھی ہیں لیکن میں نے ریجڈیٹی دیکھی ہے, وہ بہت زیادہ فکس ہیں. خان صاحب, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لیڈرشپ پہ کام کیا جان سی میکسویل نے, 51 بکس ہیں اس کی, وہ لیڈرشپ کی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہے, اور وہ ڈیفینیشن دنیا میں مانی جاتی ہے, بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے. آپ کی لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا, لیڈر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو اس پہ چلے جائے نا کہ کس لیڈر نے اچیو دنیا میں سب سے زیادہ کیا, اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ چاہے کوئی اچیومنٹ دیکھ لیں, مسلمان ہو یا نہ ہو, اس لیڈر نے وہ اچیو کیا جو دنیا میں کسی لیڈر نے کیا نہیں. تو سب سے پہلے جو لیڈر ہوتا ہے نا, تو ہمارے یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ناانصافی کو کبھی ایکسیپٹ نہ کرو. جہاد اللہ نے فرض اس لیے کیا تھا ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے. جب ایک معاشرہ ایک ظلم کو قبول کر لیتا ہے, ایک ناانصافی کو قبول کرتا ہے, وہ غلام بن جاتا ہے. ایک آزاد اور زندہ معاشرہ سٹینڈ لیتا ہے امر بالمعروف پہ اور انصاف کے لیے. یہ سب سے بڑی چیز جی. دیکھیں, معاشرے کو زندہ رکھتا ہے, معاشرے کو خوشحال کرتا ہے, معاشرے میں جمہوریت آتی ہے, معاشرے میں آزادی آتی ہے انصاف سے. اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو, اور ہمیں جہاد ہے ہی جہاد ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف. وہ میں تو اپنے یوتھ کو میں کہوں گا کہ جس وقت, اور آہستہ آہستہ میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ میں شعور آتا جا رہا ہے, وہ یہ جب کھڑا ہو جاتا ہے نا, ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے ظلم کے خلاف. یہ جو چور اوپر بیٹھے ہوئے اپنے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, چھٹیاں باہر ہیں, خاندان باہر بیٹھے ہیں, سٹیک ہے پاکستان کا نہیں, لوٹنے کے لیے یہاں جاتے ہیں, اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جب ان کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی تباہی کرتے ہیں. خان صاحب, دنیا میں لیڈر کی ڈیفینیشن ہے لیڈر لیڈر بناتا ہے, اور دنیا کی ماڈرن لیڈرشپ میں سب سے بڑی مثال نیلسن منڈیلا کی ہے. نیلسن منڈیلا 27 سال بعد باہر نکلتا ہے, انٹرویو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا. وہ کہتا ہے 2 چیزیں, فورگیو فورگیٹ, بھولو آگے نکلو کیونکہ کام بڑا پڑا ہے. خان صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے؟ بڑے کام ہے کرنے کو خان صاحب ابھی. دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد معاف کر دیا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر, لیکن انہوں نے ایک چیز کو معاف نہیں کیا, اور وہ ہے چوری اور کرپشن. انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور چوروں کو تم نے چھوڑ دیا, NRO دے دیا, اور کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا. دیکھیں, جب آپ اچھے اور برے کی تمیز معاشرے میں ختم کرتے ہیں, قوم مر جاتی ہے. آج اگر مغربی معاشرے جو بھی, اچھا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا سر, جو دنیا میں معاشرہ خوشحال ہے نا, جو بھی, اس میں ایک چیز ہے, رول آف لا, انصاف ہے. اور جو معاشرہ غریب ہے وہاں ناانصافی اور ظلم ہے. اب حضرت علی کا جو قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکے گا, یہ یاد رکھنا کہ جو معاشرے کے اندر لوگ انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور جو کرپشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں. اب چائنا ہے, سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے. مجھے یہ باجوہ, جنرل باجوہ بار بار کہے کہ خان صاحب آپ یہ کریں, آپ معیشت کو ٹھیک کریں, لیکن یہ بھول جائیں یہ احتساب کی بات نہ کریں. یعنی اگر آپ کرپشن کو بھول جائیں تو جو چائنا سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے, دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کیا ہے, 450 وزیروں کو 7 سالوں میں جیل میں ڈالا ہے. وزیروں کو, اوروں کو تو چھوڑیں. تو کیوں انہوں نے زور دیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب آپ ہائی لیول کی کرپشن نہیں روکتے, ایک ملک, امیر ملک غریب بن جاتا ہے. جو ہمارے سامنے لیبنان تباہ ہوا ہے, میرے سامنے سب سے خوشحال تھا لیبنان, آج وہ فیلڈ سٹیٹ ہو گیا. وینزویلا وہ تباہ ہو گیا. یعنی نائجیریا جو تیل کے ذخیرے میں بیٹھا ہے کرپشن کی وجہ سے, وہ تباہ ہو گیا. خان صاحب,
کبھی بھی کوئی سفر شروع کرنا ہوتا ہے اس کی منزل ڈیفائن کرنی پڑتی ہے. کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو 2025 میں, پھر 2030 میں, پھر 2040 میں؟ دیکھیں ہمارے اوپر ہے. ہم جس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا بحیثیت قوم کہ ہم نے یہ چوروں کو, یہ جو ہمارے اوپر 30 سال سے 2 خاندان مسلط ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, اور کوئی میرٹ کو یہ تباہ کر رہے ہیں, بچوں کو یہ تباہ کر رہے ہیں, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, دولت ان کی باہر پڑی ہے. ہم اگر ان کے خلاف اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے, میں اس کو حقیقی آزادی کی جنگ رکھتا ہوں. ہم اس ملک میں عدل اور انصاف دیکھیں, اگر جو ایک غریب آدمی کی تکلیف ہے نا, اس کی اوپر اللہ کے پاس آواز جاتی ہے. آپ جب غربت, ظلم وہاں ہے جدھر آپ عام آدمی بیچارہ تکلیف میں ہو, اور امیر آدمی یعنی امیر سے امیر ہو اور غریب کی پرواہ نہ ہو. جب تک ہم 2 کام کرنے ہیں, کہتا ہے ایک فلاحی ریاست جو میں نے کوشش کی, ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہم نے احساس پروگرام لے کے آئے, ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے آئے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جی میری. اگر آپ مجھے کہنا کہ ہم آگے تب جائیں گے ہم 2 کام کر دیں, ہم ایک انصاف کا نظام, عدل اور انصاف, اور دوسرا فلاحی ریاست. خان صاحب میں 24 سال پڑھاتا رہا ہوں, مجھے اس ملک کی جوڈیشری کو پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے. میں نے اس ملک کی فوج کو پڑھایا ہے, میں نے اس ملک کے حساس اداروں میں پڑھایا ہے, میں نے خان صاحب اس ملک کے ہر ادارے میں پڑھایا ہے. میرا پہچان میری ٹیچر ہے, اور میں نے آتے ہی آپ کو بتایا کہ جو کتاب میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے وہ خوشبو مدینہ شریف میں روضہ رسول پہ لگی ہوتی ہے, میرے کفن پہ لگی, اور اس کتاب پہ میں نے لگا دی ہے. خان صاحب میں اگر اپنے لیڈر سے, اس قوم کے لیڈر سے, خان صاحب سے ایک نصیحت اپنے لیے لینا چاہوں اور فیڈ بیک لینا چاہوں, اور یہ پوچھنا چاہوں کہ کیا میرے جیسے ٹیچرز کو بھی سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں قاسم, ایک ایرسٹوٹل کی بڑی فیمس سینگ ہے. اس نے کہا کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم ہوگا نا تو ہر شہری سیاست میں آئے گا ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے, سوائے 2 طبقے. ایک جو خود غرض ہے, جو خوشحال ہے, جو اس کی اپنی فیکٹریاں چل رہی ہیں, دکان چل رہی ہے, وہ کہے گا جی میں تو خوش ہوں, میں کیوں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں. اور دوسرا جو بزدل ہے, جو جس طرح میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ یہ جو ہر شہری کو مجھے آ جانا چاہیے خان صاحب, ہر ایک کو دیکھیں کڑ ہے. جی ہاں, قاسم علی شاہ آج میڈیا پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان میں انہوں نے اکڑ دیکھی ہے. آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ امپورٹنٹ کلپ ہے, یہ سنیں, بعد میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتا ہوں. اچھا شاہ جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ وزیر اعظم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فوٹیج ہے ہمارے پاس, پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ. وزیر اعظم نے, آپ نے جو ان کو عرض ڈالی اس کے جواب میں کیا کہا؟ وزیر اعظم شہباز شریف, کیا لگا ان سے مل کے آپ کو کہ وہ کیا یہ عزم رکھتے ہیں کہ سب یکجا ہوں؟ دیکھیں اصل میں جو میں نے فلیکسیبلٹی دیکھی ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے زیادہ دیکھی ہے, اور جو میں نے ایک متانت اور گہرائی دیکھی ہے وہ میں نے پرویز الہی صاحب میں زیادہ دیکھی ہے. اور خان صاحب میں جہاں بہت سی خوبیاں بھی ہیں لیکن میں نے ریجڈیٹی دیکھی ہے, وہ بہت زیادہ فکس ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ فیصلے جو قیامت کے روز ہونے ہیں, میرا خیال ہے کہ خان صاحب فکس کر چکے ہیں کہ سارے فیصلے ہم نے دنیا میں ہی کر دینے ہیں. نے کہا جی جب نیلسن منڈیلا کی بات ہوئی کہ اس نے تو سب کو معاف کر دیا تھا, اس نے کہا forgive and forget. عمران خان نے کہا جی میری ذات پہ جو بھی ہوا ہے لیکن رول آف لا قائم, رول آف لا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو جب معاف کر دیا تو وہاں بھی جو معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے, چوری ڈاکہ, اس کو معاف نہیں کیا, اور کہا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ عمران اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ آپ چوری نہیں معاف کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کوئی قتل کرتا ہے, آپ کہتے ہیں جی اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا, یہاں اس کو پھانسی نہ دو. کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈاکہ مارتا ہے, آپ کہتے ہیں یہاں اس کو نہ پکڑو, اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. تو میں سوال پوچھتا ہوں موٹیویشنل اسپیکر صاحب سے کہ اگر سارے جرائم کا فیصلہ ہم نے قیامت والے دن کرنا ہے تو پھر دنیا میں پولیس کی, فوج کی, ان ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ٹھیک ہے, چلنے تو دنیا کو جیسے بھی چل رہی ہے. کیا عمران خان نے کہا ہے کہ میں آتے ہی کسی کو پکڑ کے اس کا گھچی دبا دوں گا؟
عمران خان تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ جیسے ایڈمٹ کر لیں, معافی مانگ لیں, میں معاف کر دوں گا. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن کہا گیا جی شہباز شریف میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے, پرویز الہی میں بڑی متانت ہے, لیکن عمران خان میں جہاں کچھ خوبیاں ہیں اور ان میں ریجیڈیٹی, اکڑ بڑی ہے. وہ جو فیصلے قیامت والے دن ہونے, یوم حشر کے ہونے, وہ دنیا میں کون سا فیصلہ یوم حشر کو ہونا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یہ قصاص خالی قتل کے لیے نہیں ہے کہ قتل کا جواب قتل یا آئی فار این آئی, نو. قصاص یہ ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے اس جرم پہ سزا ہونی چاہیے, اور اس سزا کا خوف ہی جرم کو ختم کرتا ہے. یہ حال ہے پاکستان میں ان لوگوں کا جو ٹاپ جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ججز کو بھی پڑھا چکے ہیں. اب کہتے ہیں میں 24 سال سے ججز کو پڑھا چکا ہوں. پہلے تو کمنٹ میں جواب دیں کہ ان کے 24 سال ججز کو پڑھانے کے بعد عدلیہ ہماری ہے 130 نمبر پہ. پھر کہتے ہیں جی میں 24 سال سے اداروں کو فوج اور ادھر ادھر پڑھاتا رہا ہوں. رزلٹ کیا نکلا ہمارے سامنے؟ حلق بغلول, ام حریم. تو جو پڑھانے کا رزلٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے کچھ رونگ آ رہا ہے. تو جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں ہی ناکام نظر آ رہے ہیں, اور آپ آ کے ایک سیاستدان کو جو پوری قوم کو اکٹھا کر چکے آپ اسے کہہ رہے ہیں جی اس میں اکڑ ہے. لیکن اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل باریک واردات آگے ہے. میں نے اس لیے یہاں پہ بات کرنا پہلے ضروری سمجھا کہ آپ کو پہلے یہ واردات بتا دوں کہ کیا ہے, پھر آگے زیادہ باریک واردات کیا ہے وہ اب آپ کو سناتا ہوں. یہ بڑا زبردست کھیل اور مجھے یہ پسند ہے, آئی لائک اٹ, کیونکہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے پاکستان کی خاطر. لیکن اب آپ آگے سنیں. اب الٹیمیٹ دیکھیں نیریٹو اور کمیونیکیشن اور سٹینس تو خان صاحب کا بڑا مضبوط ہے, اور فالوئنگ بھی خان صاحب کی بہت زیادہ ہے. اچھا شاہ جی لاسٹ کویسچن ہے. آپ کا ایک کنسپٹ پیپر میری نظر سے گزرا, قومی سیاسی بیانیہ, یہ کیا ہے, اس کو انیشیٹ کس نے کیا ہے؟ 30 سیکنڈ ہمارے پاس, شارپ کمنٹ. میں بڑا سادہ سا بتا رہا ہوں سر. میں منڈے سے ہر ضلع میں جا رہا ہوں اور یوتھ کے ساتھ اور ساری جو ہماری 12 کروڑ یوتھ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا ہوں, یونیورسٹیوں میں جا کے, کالجوں میں جا کے, اداروں میں جا کے, اور یہ بات کرنے لگا ہوں خدا کے لیے لیڈر کی ڈیفینیشن تو سمجھ لیں. اتنی جلدی سے فیصلے نہ کریں, ریشنلٹی بلڈ کریں, خود کو قابل بنائیں. ہمارا سب سے بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ 12 کروڑ یوتھ ہے. اس یوتھ کو اگر ڈائریکشن نہ ملی سر, پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پھر ڈارک مستقبل ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. یہ ہے اصل واردات اینٹ میں. 12 کروڑ یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے جناب نکل رہے ہیں منڈے سے. یونیورسٹیز میں, کالجز میں, پرابلی سکولز میں جائیں گے اور اداروں میں جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رینک اینڈ فائل میں عمران خان کی بہت سپورٹ ہے. وہاں جا کے بتائیں گے جو انہوں نے کہا کہ ریشنلی فیصلہ کریں, اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں, پہلے لیڈرشپ کی کوالٹی تو سمجھ لیں ہوتی کیا ہے. اگر لوگوں نے یہ نہ سمجھا تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں. یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا کوئی سروے نکال لیں, سب عمران خان کے نیچے اکٹھے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں, یہ آپ ذرا چیک کریں جناب کا یوٹیوب چینل. یہ ان کے ویوز دیکھتے ہیں جی. 7 دن پہلے 9,000 ویوز, 6 دن پہلے 62,000 ویوز, 5 دن پہلے 29,000 ویوز, پھر 4 دن پہلے. اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھے, اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے, اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی, آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاسپٹل میں,